أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله۔ اذ قالت الملائکہ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفا کے چن لیا اس نے تجھے وطہرا کے اور تجھے پاک رکھا ہے واصطفا کے اور تجھے چنا ہے علی نساء العالمین دنیا جہاں کی عورتوں پر یا مریم اے مریم اقنتی لربی کے تابعدار رہے فرما بردار رہے اپنے رب کی واسجدی اور اس کو سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذالک من انباء الغیب یہ خبریں ہیں غیب کی نوحیہ الیک جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ ان کے پاس اذ یلقون اقلامہم جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں ایہم یکفل مریم کہ کون ان میں سے کفالت کرے پرورش کرے مریم کی وما کنت لدیہم اور نہیں آپ ان کے پاس موجود تھے اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اذ قالت الملائکہ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کہ تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں بکلمت منہ اپنی طرف سے کلمے کی اسمہ جس کا نام المسیح ہو مسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مریم کا بیٹا وجیہن فی الدنیا والآخرہ رتبے اور درجے والا ہے ہوگا دنیا اور آخرت میں ومن المقربین اور اللہ کے قریبی لوگوں میں سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے فی المہد پنگوڑے میں وکہلن اور بڑھاپے میں ومن الصالحین اور ہوگا وہ نیکوکار لوگوں میں سے قالت تو وہ کہنے لگی رب اے میرے رب انا یکون لی ولد کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا ولم یمسسنی بشر اور نہیں چھوا مجھے کسی بھی مرد نے انسان نے قال اس نے فرشتے نے کہا کذالک اللہ ایسے ہی اللہ تعالی یخلق ما یشاء پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی بھی کام کا فینما پس بے شک یقول لہو کہتا ہے اسے کن ہو جا فیکون وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی آیات سے حضرت مریم کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کی والدہ نے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے اپنے ہونے والے بچے کی نظر مانی تھی کہ اسے وقف کر دے گی تو اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکی عطا فرمائی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی اور جب جوان ہوئی یہ
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور فرشتوں کی جماعت تھی، ان کے پاس ہے، اس کا بیان ہے۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، تو چونکہ حضرت جبریل کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے اس لیے جمع کا صیغہ لایا، اور ان فرشتوں میں بات کرنے والے، گفتگو کرنے والے متکلم وہ حضرت جبریل تھے۔ انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک رکھا ہے۔ تجھے چن لیا ہے یعنی خصوصی وصف سے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا درجہ دینا ہے، اور تجھے اللہ جل شانہ نے ایک عظیم الشان لڑکا عطا کرنا ہے جو بغیر خامد کے ہوگا۔ یہ ایک تیری نرالی شان ہوگی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا بغیر ماں باپ کے، تو ایسے اللہ تجھ سے بھی ایک بیٹا پیدا کریں گے جو بغیر باپ کے ہوگا۔ یہ تیرا اللہ کی طرف سے اس شان کے لیے خاص انتخاب ہے۔ اور وطہرہ کی، اور تجھے اللہ نے پاک رکھا ہے برے اخلاق سے، بری نظروں سے، اور ہر قسم کی برائی سے تجھے پاک رکھا ہے۔ واصطفاک، اور انہی وصف کی اوصاف کی وجہ سے تجھے چن لیا ہے اللہ نے علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اقنتی، تابعدار رہ، فرما برداری کر، لربک، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی فرما برداری خوب کر، کیونکہ تجھے اللہ نے بڑا انعام اور درجہ دیا کہ تجھے ایک پیغمبر کی ماں بنانا ہے اللہ نے، اور تجھے عظمت عطا فرمائی ہے، اور ان کو غیب سے جنت سے اللہ کا رزق ملتا۔ تو فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا اللہ کسی پہ انعام کرے وہ اسی بقدر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ اس کی تابعداری میں خوب انسان لگے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے درجات اور مراتب عطا فرمائے، تو آپ اس کے شکر میں ساری ساری رات عبادت میں رہتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں تورمت قدماہ، حضور کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، اور سردیوں میں بار بار وضو کرنے سے تشققت قدماہ، حضور کے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے، لیکن عبادت اپنی کام نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ تو بخشا اتنی محنت مشقت کیوں، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ خوب اللہ کی بندگی کی جائے، اس لیے فرما وسجدی، اس کے شکر میں سجدہ کر، یعنی خوب عبادت کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوا کر۔ یہ چونکہ رہتی ہی مسجد اقصی میں تھیں اس لیے نے کہا گیا، اور جب عورتوں کے لیے باہر نکلنے میں، مسجد میں آنے میں کوئی فتنہ نہ ہو تو انہیں مسجد میں آنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نمازیں پڑھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا حالات اب اتنے اچھے نہیں رہے تو عورتوں کو روکا، تو اب بھی جہاں اچھی کوئی صورت ہو، گنجائش ہو، باپرد عورت مسجد میں آ سکے تو اس کے لیے آنے میں اجازت ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ جو خبریں پہلے بتائیں اور آگے جو آ رہا ہے ذکر، فرمایا یہ سب انباء خبریں ہیں، الغیب غیب کی، یہ اللہ کے پاس سب کچھ اس کا علم تھا، غیب تھا۔ نوحی الیک، اللہ نے ان غیب کی خبروں کی وحی کی ہے آپ کی طرف، اور آپ اس وحی سے اس کو جاننے والے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ وما کنت لدیہم، جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں آپ نہیں تھے موجود ان کے پاس، یلقون اقلامہم، جب وہ لوگ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش کرے، سرپرستی کرے مریم کی۔ یا آپ نے پہلے بھی سنا کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو والدہ نے مسجد کی انتظامی کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میں نے منت مانی تھی، یہ بچی ہوئی ہے، اب تم جانو یہ جانے۔ اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس کی کفالت کروں، اور سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کفالت کے لیے دعویٰ کر رہے تھے۔
تو اس وقت یہ طے ہوا قرآن دازی کریں۔ قرآن دازی کی شکل یہ ٹھہری کہ ان کے قریب میں نہر اردن تھی، تو اس میں کہا گیا کہ اپنی اپنی قلمیں جن سے لکھتے ہو وہ لاؤ اور پانی میں ڈال دو، تو جس کی قلم پانی کے مخالف سمت چلے گی وہ اس کی پرورش کا حقدار بنے گا۔ تو حضرت زکریا بھی ان میں شامل تھے، آپ کی قلم مخالف سمت پہ چل پڑی تو آپ کے سپرد کر دی گئی حضرت مریم۔ تو یہ مراد ہے یلقون اقلامہم، وہ قلم میں پانی میں ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں آپ ان کے پاس موجود تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی کفالت مریم کے لیے جو دعوے دار سب تھے، سب یہ سعادت لینا چاہتے تھے۔ اس کو فرمایا جو چونکہ مقابلے کی فضا تھی، اس کو جھگڑنے سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ فرمایا کہ سب غیب کی چیزیں ہم نے آپ کو وحی سے بتلائی ہیں، تو چونکہ غیب کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں اور عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو اللہ وحی سے غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں، اور نبیوں کا علم امت سے زیادہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کے تمام انبیاء سے بھی زیادہ ہے، لیکن عالم الغیب وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جہاں یہی بتلایا، اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمہ، حضرت مریم ایک دن اپنے کمرے کے کونے میں آپ نے غسل کی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پردہ لٹکا لیتی اور غسل کر لیتی تھی۔ غسل سے فارغ ہوئی کپڑے پہنے تو اچانک آپ کے کمرے میں ایک فرشتہ انسان کی شکل میں، فتمثل لہا بشرا سویا، سورہ مریم میں اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے، 16واں پارہ۔ تو ایک انسانی شکل میں نوجوان کھڑا، ڈر گئی کہ یہ نوجوان ہے، تو یہ ظاہر ہے اس تنہائی کی جگہ میں بری نیت سے آیا۔ تو فرمایا کہ تو کون ہے، کیسے اس کمرے میں آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو آپ، انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا رب کا قاصد ہوں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دے رہے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمہ کی۔ اسمہ، اللہ نے نام بھی اس کا خود ہی رکھ دیا کہ اس کا نام ہوگا مسیح۔ مسیح لقب، عیسیٰ یہ اصل نام ہوگا، ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلمہ کن سے آپ کو پیدا فرمایا، اور آپ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پھونک سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور اس فرشتے نے تنہائی میں آ کر حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو اللہ نے آپ کو امید دلا دی بچے کی، اور آپ کے ہاں پھر عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ فرمایا اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، جس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا مسیح ابن عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، اور مسیح اس نسبت سے آپ کو کہا گیا کہ مسیح کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ پھیرنا کسی، جیسے یہ مسح نہیں کرتے سر کا وضو میں، تو یہ مسح ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ کی مرض کے، کوڑ والی مرض کے آدمی پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے اور کوڑ کی مرض اس کی ختم ہو جاتی تھی، اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور اسی طرح مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں، قرب قیامت میں اس کا ظہور ہوگا، اور اس کو مسیح سے معنی میں کہا جاتا ہے ساحہ یسیح سیاحتن سے، وہ اس باب سے ہے مسیح، جس کے معنی ہوتے ہیں گھومنا پھرنا، سیر کرنا۔ تو چونکہ دجال بھی پوری دنیا میں تیزی سے سیر کر لے گا، گھوم پھر لے گا، اس نسبت سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو مسیح یہ بیماروں کو شفا دینے کی نسبت، ان پہ ہاتھ پھیرتے شفا اللہ دے دیتے، اس وجہ سے مسیح کہتے۔ عیسیٰ یہ عبرانی زبان میں اصل اس کا لفظ ہے یشوع، یا ایشو بھی لکھا ہے،
تو عربی میں اس کا تلفظ پھر عیسیٰ ہو گیا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ با مرتبہ تھے، بڑے درجے کے مالک ہوں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں۔ اللہ نے دنیا میں بھی حضرت عیسیٰ کو بڑی عزت سے نوازا، اور قرب قیامت میں حضور کی امت میں عظیم شان سے ظاہر ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو بڑا درجہ دیں گے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقربین لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور فرمایا تجھے جس بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی وہ ایسا ہوگا کہ گفتگو کرے گا لوگوں سے فی المہد، گود میں، پنگوڑے میں۔ اور ایسے ہی تھا جب 2 دن کے تھے یا 1 دن کے تھے، حضرت مریم ان کو جب گاؤں میں لے کے آئیں شہر میں، تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کہاں سے آ گیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے یہ تو نے کہاں سے لایا؟ الزام دینے لگے، عیب دینے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، اور میرے ماں باپ کو بھی تم جانتے ہو، میں اس طرح کی عورت نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا کہ میں اب بات نہیں کروں گی، اللہ اس کو بلوائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پھر 1 یا 2 دن کے بھی تھے کہ اللہ نے ان کو قوت گویائی دی۔ تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ فرمایا کہ وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے گود میں، اور آپ نے اس وقت گفتگو کی تھی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، یہ سارا سورہ مریم میں ذکر موجود ہے۔ وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں بھی آپ گفتگو کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ نیکوکار اور صالحین میں سے ہوں گے۔ تو بڑھاپے میں جیسے عموماً انسان گفتگو تو کرتا ہی ہے، تو بڑی عمر میں اور ڈھیڑ عمر میں، اور تو فرمایا جیسے جوان آدمی جوانی میں یا بڑی عمر میں گفتگو کرتا ہے، اسی طرح آپ بچپن میں بھی گفتگو کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی، فرمایا حضرت مریم نے، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، یعنی میری تو شادی ہوئی نہیں، اور عادت یہ ہے کہ شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے، تو کیسے میرے ہاں بچہ ہوگا؟ قال کذالک اللہ، تو فرمایا اس فرشتے نے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی اسی طرح بغیر شادی کے اللہ تیرے ہاں اولاد عطا کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے تجھے دیں گے۔ اور یہ ضابطہ ہے، اللہ کی قدرت اور شان ہے، اذا قضى امرا، جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کام کے کرنے کا، فانما یقول له، تو بے شک اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانو اسی قدرت سے تیرے ہاں بچہ پیدا کریں گے۔ اور پھر ایسے ہوا، اللہ نے اپنی شان کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا فرمایا، جیسے اللہ نے اپنی شان و قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے اپنی شان، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ وآخر دعوانا